یہ مرکب توصیفی. نقش اول یہ مرکب توصیفی بھی ہے، مرکب اضافی بھی ہے، کیونکہ اس میں کا کے کی کا علامت اضافت زیر استعمال ہوا ہے. ملکات نفسانی یہ بھی مرکب توصیفی بھی ہے اور مرکب اضافی بھی ہے. سچی حکایت مرکب توصیفی صفت اور موصوف سے مل کر بنے ہوئے ہیں. یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ایکسپلین کیے ہوئے ہیں. ان کو اپنی گرامر کی بک میں پڑھیں، جہاں پر آپ کو ڈیفیکلٹی پیش آئے پھر مجھ سے رابطہ کریں، آپ کو جواب دے دوں گا. لیکن سبق کو بھی پڑھنا ہے آپ نے اور گرامر کے اس حصے کو بھی پڑھنا ہے. یہ آپ نے ریکال کرنی ہے اپنی میموری. 9واں سوال جو ہے یہ آپ کے لیے چونکہ 10th کلاس میں یہ نہیں تھا اس لیے اب یہ پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب مصادر کون سے ہوتے ہیں. مصدر آپ جانتے ہو، مصدر کی ڈیفینیشن. لیکن مرکب مصدر جس کو کہ ہم جعلی مصدر بھی کہتے ہیں، توضیحی مصدر بھی کہتے ہیں. اس میں کسی ایک مصدر، مثلا دوڑنا، لکھنا، یہ مصدر ہے. ان کے ساتھ کوئی کلمہ یا کوئی صفت اضافہ کر دیا جائے تو وہ مرکب مصدر کا یعنی مرکب بن جاتا ہے. مصدر کے ساتھ کوئی صفت یا کلمے کا اضافہ کر کے دو الفاظ ہو جائیں تو پھر وہ مرکب بن جاتے ہیں. تو تیز دوڑنا، خط لکھنا، خوش خط لکھنا، اونچا اڑنا، یہ مرکب مصادر ہے. جن کے بارے میں آپ کے جعلی مصدر اس کو کہتے ہیں. اور وضعی مصدر، وضعی یعنی وضع کیے ہوئے، بنائے ہوئے. نیچرل مصدر نہیں ہے یہ کیونکہ مرکب بن گئے ہیں، اس لیے ان کو مرکب مصدر کہتے ہیں. آخر میں مشق کے آخر میں آپ کے لیے انہوں نے کچھ گرامر کا حصہ لکھا ہوا ہے کہ املا اور تلفظ. یاد رکھیں املا اور تلفظ بہت اہم چیز ہے. کہ املا علمی طور پر ہمارے لکھی ہوئی تحریروں کے ذریعے ہمارا اندازہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور تلفظ جو ہے جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو سننے والے کے سامنے ہمارا علمی مقام آ جایا کرتا ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں. میں آپ کو وہی الفاظ دوبارہ دہراؤں گا 10th کلاس والے، کیونکہ وہی سبق ہے، وہی چیزیں ہیں، صرف ذہن میں پکے طور پر رکھنے والی بات ہوتی ہے تاکہ آپ کو یہ باتیں بھولے نہ تو آپ کو نئی بات یاد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. حروف دو قسم کے ہوتے ہیں، شمسی حروف، قمری حروف. اور الشمس والقمر، آپ جانتے ہو کہ اردو زبان مرکب ہے. عربی، فارسی، ترکی، ہندی اور پنجابی، مختلف زبانوں کے الفاظ اس میں آئے، اور جو بھی اس میں آیا وہ اردو کا ہو گیا. تو اس لیے مختلف زبانوں کے قاعدے قوانین ہم نے یہاں پر اپلائی کرنے ہوتے ہیں. اس میں سب سے اہم طور پر جو ہمارے کیڈٹس کو مشکل پیش آتی ہے وہ شمسی اور قمری حروف میں، اور ہندی زبان کے دو چشمی ہے والے حروف میں مشکل پیش آتی ہے. تو الشمس والقمر، یہاں پر شین سے پہلے لام کا استعمال ہے لیکن تلفظ میں نہیں ہے. یہاں پر لام کا استعمال ہے لیکن اس کا تلفظ بھی ادا کیا جاتا ہے. تو آپ کو
اسی گرامر کی کتاب میں شمسی حروف کی بھی فہرست مل جاتی ہے، قمری حروف کی بھی فہرست مل جاتی ہے. تو الشمس شمسی حروف جو ہوتے ہیں ان سے پہلے اگر الف لام لکھا جائے تو لام کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا، لام نہیں بولا جاتا. جبکہ قمری حروف میں جب الف اور لام والے الفاظ ساتھ میں آ جائیں تو لام کا تلفظ کھل کر ادا کیا جاتا ہے. الشمس والقمر آسان سا فارمولا، قرآنی آیت بھی اور فارمولے کا فارمولا بھی. ایک بات. دوسری چیز کہ جس طرح کا کوئی لفظ بولا جاتا ہے ویسے ہی وہ لکھا بھی جاتا ہے، اور جس طرح لکھا جاتا ہے ویسے ہی وہ بولا بھی جاتا ہے. ہاں بعض اوقات ایکسیپشنز ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ کو انگلش میں یہ ٹی آپ نے لکھا لیکن بولیں گے نہیں، کچھ حروف ساکن ہوتے ہیں، سائلنٹ ہوتے ہیں. تو اردو میں بھی ایسا ہوا کرتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے لام کی مثال آپ کو، اور بھی آگے چل کر آتے جائیں گی، ساتھ ساتھ ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اب بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں املا اور تلفظ کے حوالے سے، املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جائے جو اہل زبان میں رواج پا چکی ہے. جب ہم اس لفظ کو لکھیں گے تو اس میں ٹی کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ واچ، میچ. ٹی کا استعمال نہیں ہے. وغیرہ وغیرہ کئی الفاظ. تو اردو میں بات کرتے ہوئے اردو کا ہی لب و لہجہ اختیار کیا جائے، چاہے وہ عربی زبان کے الفاظ سے متعلق ہو، انگریزی یا کوئی اور زبان. یہ تو جنرل قانون ہو گیا، جنرل فارمولا ہو گیا، یہ عمومی کلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن قرآن اور احادیث کے الفاظ کو ہم نہ تو تبدیل کر سکتے ہیں نہ تبدیل کر کے لکھ سکتے ہیں. جیسے وہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہم نے ان کو ویسا ہی لکھنا ہے. جیسے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک ہے تو اس کو ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے بلکہ موسیٰ اسی طرح لکھا جائے گا، کیونکہ قرآن میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس طرح آیا ہے. اس کا اپنے الگ معنی بنتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن موسیٰ کے طور پر، نام کے طور پر یہ املا غلط ہے. کلیئر؟ اسی لیے یہاں پر آخر میں لکھا ہوا ہے تاہم البتہ یہ اصول قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر لاگو نہیں ہوتا. اس کی امپلیمنٹیشن قرآن اور احادیث پر نہیں ہوتی. جیسے قرآن کریم میں کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اس کو ایز اٹ از، ہو بہو اسی طرح ہم نے درج کرنا ہوگا. احادیث مبارکہ میں جس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان میں زیر زبر پیش کی بھی ترمیم نہیں کی جائے گی بلکہ ایز اٹ از لکھے جائیں گے. ہاں اگر زیر زبر پیش میں آپ کو الجھن ہو رہی ہے تو ان کو سرے سے لکھے ہی نہیں. نہ لکھنا غلط لکھنے سے افضل ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ قرآن الفاظ کو ان کی اپنی املا میں لکھیں اور اس کے علاوہ جو ہم اردو میں جس طرح بولتے ہیں ہم اس طرح لکھیں، چاہے وہ لفظ کسی بھی زبان کا ہو. یہ تو ہو گئے تحریری صورت کی باتیں. اب ایک جملہ میں درج کرتا ہوں جو کہ آپ میں سے بہت سو کی یادداشت میں اب بھی ہوگا، کلاس روم میں بھی میں نے کہا تھا، چونکہ یہ املا اور تلفظ کی بات ہے.
کھیل کھیلتے کھانا کھاتے آنکھیں کھلی رکھیں. چونکہ یہ تلفظ ذرا بعض کیڈٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے ادا کرنا، تو کوشش یہ کریں کہ اس کی پریکٹس کر لیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، کھیل کھیلتے کھانا کھاتے آنکھیں کھلی رکھیں. اس میں دیکھ لیں کہ ہر لفظ میں کاف اور دو چشمی ہے کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ دو چشمی ہے اپنی آواز نہیں دیتی بلکہ اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز کو بھاری کر دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے. ابھی میں نے صرف کاف کے ساتھ اس کو رکھا ہے. بے، ٹے، ڈال اور مختلف حروف کے ساتھ مل کر اس کی آواز کیا صورت اختیار کرتے وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے. تو کنکلوژن یہ ہوا کہ آپ نے پہلی مشق بھی لکھنی ہے اپنی کاپیوں میں، دوسری مشق بھی لکھنی ہے اپنی کاپیوں میں، ان سوالوں کے جوابات بھی لکھنے ہیں، ایم سی کیوز بھی ہر پیج کے 15 بنانے ہیں. اور ایک اضافی چیز جو کہ میں شروع میں بتانا بھول گیا تھا کہ سبق اپنی مدد آپ اور جھوٹے آدمی ان دونوں کا مرکزی خیال بھی آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے. ایک دوسری بات یہ کہ یہ جملہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے آڈیو ریکارڈ کر کے، ساتھ میں اپنا کٹ نمبر اور نام بھی اسی میں بولنا ہے، تاکہ میں ہر کسی کی مارکنگ کرتے وقت نوٹ کر لوں کہ کس نے کس طریقے پر اس جملے کو ادا کیا ہے، اس کا تلفظ کیا تھا. پھر میں اس کو انڈیویجولی طور پر رابطہ کر کے بتاؤں گا کہ کہاں پر کچھ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے. اس طرح آج ہمارے 2 اسباق کی تکمیل ہو گئی ہے، 2 سبق مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے حصے نظم کے لیے. تب تک اللہ حافظ.